آج کل کچھ لوگ کسی بنیادی جڑی بوٹی کا نام لے کے پروڈکٹ شو کرواتے ہیں اور اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے مزاج کا ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، اور جو کھا رہا ہوتا ہے اس کو تو کیا ہی پتہ ہونا ہے۔ اشواگندھا کا مزاج تر گرم ہے، اور یہ صرف ان مریضوں کے لیے ٹھیک ہے جن کے اندر حرارت کی زیادتی کی وجہ سے جراثیم بننا بند ہو جاتے ہیں، مطلب کہ ان کے اندر مادہ تولید کی کمی ہو جاتی ہے۔ لیکن پاکستان میں زیادہ تر مریضوں میں مادہ تولید کی کمی نہیں ہے، بلکہ مادہ تولید ایکٹیو نہیں ہے۔ یہ دونوں ڈیفرنٹ معاملات ہیں، ان دونوں کا علاج بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جراثیم کو ایکٹیو کرنے کے لیے فرمنٹیشن کا عمل ضروری ہوتا ہے، اور فرمنٹیشن خشک مزاج میں ہی ہو سکتی ہے۔ عام طور پہ ہمارے مردوں کا مزاج تر ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر فرمنٹیشن کا عمل بہت کم رہ گیا ہے۔ فرمنٹیشن کا عمل جاری کرنے کے لیے آپ کو خشک مزاج بنانے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ خشک مزاج پیدا کرنے کے لیے، اس میں جراثیم پیدا کرنے کے لیے اور ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے مخصوص غذا بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مخصوص دوائیں بھی ہوتی ہیں۔ مخصوص غذا جو خشک مزاج رکھتی ہے اور جراثیم کو ایکٹیو کرتی ہے، اس غذا میں چھوارے، کشمش، انجیر بنیادی چیزیں ہیں جو آپ ریگولر استعمال کریں گے تو آپ کو جراثیم کے حوالے سے مسائل نہیں آئیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو دودھ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ دودھ کا مزاج تر ہے۔ دودھ صرف منی پیدا کرتا ہے، منی کو ایکٹیو نہیں کرتا۔ امید ہے اگر آج کے بعد آپ کو کوئی اشواگندھا کا نام لے کے آپ کے جراثیم کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، اس بات کا اندازہ آپ کو بخوبی ہو جائے گا۔